بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا عبادت کی روح اور مومن کا ہتھیار ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں یعنی 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھیں، دعا انسان کی مشکلات، غم اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ انتہائی پریشان ہوتا ہے اور سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور مسائل کا حل پیدا کرتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہو، پھر بھی اللہ دعا کے ذریعے اس میں بہتری پیدا کر سکتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جو جامع ترمذی میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، دعا کرنے سے بندہ اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں، دعا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور اس کی روحانی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں دعا کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اب دیکھیں کہ دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں، اور یاد رکھیں کہ دعا مانگنے کے آداب بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 5 آداب جو دعا مانگنے کے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلا ادب ہے اخلاص نیت، یعنی دعا ہمیشہ خالص نیت اور دل کی گہرائیوں سے مانگنی چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور کسی اور سے مدد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، یعنی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنا، اس کے اسماء حسنی کو پکارنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، تیسرا ادب ہے عاجزی اور انکساری، یعنی دعا مانگنے کے وقت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور گر گرانا، گریہ ازاری کرنا اور دعا میں خشوع و خضوع رکھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور چوتھا ادب ہے یقین اور اعتماد، یعنی دعا مانگتے وقت یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ کسی قسم کی مایوسی یا بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پانچواں ادب ہے حلال روزی اور پاکیزہ زندگی،
یعنی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کمائی کھائے، حلال کمائے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھے، اس لیے کہ حرام کمائی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ آداب اپنانے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام آداب جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان آداب کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ دنیا بہت عارضی ہے اور یہ رمضان المبارک کی ببرکت سے آتے ہیں۔ ان میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ پکاریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی موقع ملے تو دعا ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ بس یہ جو آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ملحوظ خاطر ہر صورت میں رکھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر جو 5 آداب میں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے دعا مانگے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، یعنی پہلا جو ادب ہے، وہ نیت کا اخلاص ہے، یعنی خالص نیت ہے۔ دوسری چیز ادب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ تیسری چیز اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کریں۔ اور چوتھا ادب ہے یقین اور اعتماد، یعنی دعا مانگتے وقت یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ کسی قسم کی مایوسی اور بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور 5ویں چیز وہ حلال روزی ہے اور پاکیزہ زندگی ہے۔ یہ آداب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم ان آداب کو بھی ذہن میں رکھیں تو پھر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں دعا کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی اور تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔